تو اب میں یہاں سے سیدھی لاہور ہی نکلوں گی. NOC بھی لینے کی کوشش کریں گے. نہیں بھی NOC ہوگا تو ہمارا NOC 804 آلریڈی ہم ایشو کر چکے ہیں. کل اڈیالہ سے آرڈر آ چکا ہے اور یہی میں پورے پاکستان کو کہتی ہوں کہ ہمارا آرڈر اڈیالہ سے آتا ہے. اللہ رب العزت کے آرڈر کے بعد ہم اڈیالہ کا آرڈر لیتے ہیں اور قیدی نمبر 804 NOC 804 ایشو کرتا ہے. میں صرف عوام کو اتنا بتانا چاہتی ہوں کہ آج تک کبھی کسی کے جلسے کے لیے ان کو چیف جسٹس صاحبہ کے پاس فائل کے انتظار میں نہیں جانا پڑا, ان کو پٹیشنز نہیں کرنی پڑی. صرف ایسا ہوتا ہے آپ DC کو ایک اپلیکیشن دیتے ہیں, DC آپ کو ٹائم جگہ آپ کے ساتھ جو بھی SOPs طے کرتا ہے. یہاں پر ہو کیا رہا ہے, ہم پٹیشنز پہ پٹیشنز کریں لیکن ہمیں اجازت نہیں دی جاتی. کل کا دن باوجود اس کے کہ پرسوں رات میرے گھر پہ ریڈ ہوا تھا اور مجھے گرفتاری کا بھی خدشہ تھا کیونکہ اب ان کے پاس میرے خلاف کیسز تو یہ سارے کر چکے ہیں اور اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھی بتا چکے ہیں, لاہور ہائی کورٹ کو بھی بتا چکے ہیں میرے اوپر کتنے کیسز ہیں. یہ نظر بندی کرنا چاہتے تھے یا اغوا کرنا چاہتے تھے, تو اس کے لیے بھی ہم DC صاحبہ کے پاس چلے گئے کہ اگر کوئی نظر بندی کا آرڈر ہے تو وہ بھی ہمیں دکھا دیں, اغوا نہ کریں. اور دوسری بات جو میں عوام کے لیے کہنا چاہتی ہوں, جلسہ ہوگا, ہر صورت ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ, اور جدھر یہ جلسہ روکیں گے اسی جگہ ہم جلسہ شروع کر دیں گے. تو اس لیے میں انشاءاللہ تعالیٰ میں یہ بتانا چاہتی ہوں یہ مقتدر حلقوں کو, یہ جو فارم 45 کے مسلط کردہ کٹ پتلیاں ہیں ان کو, کہ پاکستانی عوام کا راستہ روکنے کی کوشش مت کیجیے گا. آپ جو حرکتیں کر رہے ہیں وہ عوام کے سامنے ہے. عوام اس وقت صرف خان کے اشارے کا انتظار کری تھی اور وہ اشارہ کل اڈیالہ سے ہو چکا ہے. ہم پہلے ہی اپنی کشتیاں جلا چکے تھے. آپ نے یہ دیکھا ہے کہ نہ ان کی جیلیں ہمیں ڈرا رہی ہیں, نہ ان کے کیسز ہمیں ڈرا رہے ہیں, نہ ان کی عدالتیں ہمیں ڈرا رہی ہیں. تو ہم نکلیں گے اپنے ملک کی خاطر, اپنے لیڈر کی رہائی کی خاطر, آئین اور قانون کی خاطر. کو عدالتی ریفارمز تو نہیں کہوں گی, میں تو صرف یہ کہوں گی کہ آئینی ترمیم برائے اغوا کہہ لیں آپ اس کو, کسی کی ماں کو, کسی کی بیٹی کو, کسی کی بہن کو اغوا کر لیں. پارلیمنٹیرینز کے غریبانوں تک آپ کے ہاتھ پہنچے ہوئے. یہ تو دیکھنے والوں کے لیے کیا اس وقت مطلب عوامی نمائندوں کی تو کوئی حیثیت نہیں رہے گی. جمہوریت اس کے بعد ختم ہو جائے گی. اس ملک میں آلریڈی ایک انڈکلیئرڈ مارشل لا تھا لیکن اس کے بعد تو ڈکلیئرڈ ہو جائے گا کہ ہم ایک ایسے نظام میں رہتے ہیں جہاں ایون سپریم کورٹ کے اوپر ایک عدالت ہوتی ہے. سپریم کا جسٹس جو ہے چیف جسٹس, وہ چیف جسٹس آف سپریم کورٹ کہلائے گا, لیکن جو چیف جسٹس آف پاکستان ہوگا وہ آئینی عدالت کا ہوگا. ایکسٹینشنز پہ ایکسٹینشنز کی کھلی آزادی ہوگی. ریٹائرمنٹ کے بعد بھی آپ کو نوازنے کی کھلی آزادی ہوگی. اور سب سے بڑھ کر یہ جو ایک پارٹی ایک لیڈر کو گرانے میں لگے ہوئے ہیں نا, تو ہم تو اب صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کتنا گریں گے. اتنا گرنے کا ہمیں پتہ تھا لیکن اب ہم یہ کاؤنٹ کریں کہ کتنی دفعہ اور اس ملک کو گرانے کے لیے یہ گریں گے. میں صرف ایک بات کہنا چاہتی ہوں, عمران خان نشانہ نہیں ہے, نشانہ پاکستان ہے. جیسے میں ہمیشہ کہتی ہوں عالیہ حمزہ یا باقی خواتین جن کو آپ جیلوں میں لے کر گئے وہ نشانہ نہیں تھیں. وہ 54% پاپولیشن آف پاکستانی خواتین نشانہ تھی جنہیں آپ یہ بتانا چاہتے تھے کہ تم بھیڑ بکریاں ہو, تمہیں گھروں میں رہنا ہے, تم نکل نہیں سکتی. تو ان خواتین نے آج یہ بتا دیا کہ ہم ظلم کے خلاف بھی کھڑے ہوں گے, ہم جبر کے خلاف بھی کھڑے ہوں گے. آپ ہمارے گھر کے مردوں کو اٹھائیں گے تو ہماری بیٹیاں, مائیں, بہنیں آپ کے خلاف ڈٹ کر مقابلہ کریں گے. اچھا, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ سارا کچھ قائد صاحب کی نوکری کے لیے ہو رہا ہے؟ دیکھیں جی, یہ تو بہت سی نوکریاں بچانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں. قاضی صاحب کو تو خود یہ سمجھنا چاہیے چہرہ ان کا استعمال ہو رہا ہے لیکن ایکسٹینشنز کسی اور کی بھی ہموار ہو رہی ہیں. ویسے تو چیف الیکشن کمشنر صاحب کو بھی انہوں نے بڑا نوازنے کی کوشش کرنی ہے کیونکہ آپ کو پتہ تو ہے, کہا یہی گیا اس آئینی ترمیم کے اندر, جب تک بمرگے مطلب جب تک کسی کو موت نہ آ جائے وہ اسی عہدے پر قائم رہے گا. تو میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں, ملک بچانے کی طرف دیکھیں. اس وقت ہماری یہ جو جد و جہد ہم اس وقت جو کریں, یہ جو ہم اس وقت نکل رہے ہیں, ہم صرف عوام کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ خوف کے بت ٹوٹ چکے ہیں. آپ نے 8 فروری کو خوف کا بت توڑا تھا, 8 سپٹمبر کو توڑا تھا. اب کل کا جلسہ یہ لاہور کا جلسہ نہیں ہے, یہ پاکستان کا جلسہ ہے. یہ تحریک انصاف کا جلسہ نہیں ہے, یہ پاکستان کا جلسہ ہے. کیونکہ ہم نے نکلنا ہے اپنے لیے. وہ شخص, وہ جو قیدی نمبر 804 جسے آپ کہتے ہیں نا, وہ اس غلام معاشرے میں بھی آزاد قیدی ہے. اور اب ہم نے حقیقی آزادی دلوانی ہے ان 25 کروڑ غلاموں کو جنہیں انہوں نے اس غلام پاکستان میں قید کر کے رکھا ہے. کس کو قید کہتے ہیں؟ ٹویٹ کرو آپ کو اٹھا لیں. کس کو کہتے ہیں؟ آپ بات کرو گے تو آپ کو پکڑ لیا جائے گا, آپ شاعری کرو گے تو آپ کو اٹھا لیا جائے گا, اگر آپ ڈگری کو فیک قرار دینا نہ چاہو گے تو آپ کو اٹھا لیا جائے گا. یعنی جبری
गुमशुदगियों से लेकर, अगवा बराए आइनी तरमीम से लेकर, FIR से लेकर कौन सी ऐसी कसर इस मुल्क में रह गई है जो इस मुल्क पर जुल्म नहीं हुआ। हम यही कहते थे, आग हमारे घरों तक तो पहुंची थी, लेकिन अब वो हर पाकिस्तानी के घर तक पहुंच चुकी है। तो हमने फैसला करना है, अपने घरों को बचाना है, अपनी आइंदा आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल को बचाना है। तो वो शख्स जो हमारे लिए कुर्बानी दे रहे, इतनी सख्त जेल भुगत रहे, उसके साथ खड़े हों। पाकिस्तान तो वैसे ही पाकिस्तान खान यानी इमरान खान का है, लेकिन 21 सितंबर को निकल कर दुनिया को ये बता दें, हम पुरअमन भी हैं, हम एहतजाज करना भी जानते हैं, हम अपना हक लेना भी जानते हैं, और इस मुल्क में हम ना जमहूरियत को लपेटने देंगे, ना आइन में तरमीम करने देंगे। हम अदलिया के साथ भी खड़े हैं। ये जो काला कोट है ना, इन्होंने 9 अप्रैल के बाद, 9 मई के बाद जिस तरह हमारा साथ दिया है ना, और अदालतों में इतनी सारी मुश्किलात के बावजूद भी ये खड़े हुए हैं, तो मैं इन सब की भी शुक्रगुजार हूँ। मेरे साथ आबदी भाई करें, डॉक्टर साहब, डॉक्टर इमरान खड़े हैं, जवाद भाई, ये सारे ये वो लोग हैं, मेरी बहनें खड़ी हैं जो हर पेशियों पर हमारे साथ आई हैं। और मैं सलूट पेश करना चाहती हूँ, जो वकला तहरीक आज स्टार्ट हो रही है, हम वकला के साथ हैं, अपने तलबा की तहरीक के साथ हैं, अपनी ख़वातीन की तहरीक के साथ हैं। अपनी ख़वातीन तो सर अव्वल दस्ता हैं PTI का, और हमेशा रहेंगी। और मैंने हमेशा कहा है, जो भी तहरीक चलेगी मैं खुद लीड करूँगी, आप जितने मर्जी घर पे रेड कर दें। अच्छा, ये बताएं कि अब जो मुजव्वज़ आइनी तरामीम है, इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर किसी न किसी जगह से कोई प्रेशर तो नहीं है कि आप साथ देश में? देखिए, मेरी एक बात सुने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे क्या प्रेशर ये डाल सकते हैं? मतलब सारे प्रेशर तो डाल नहीं है। हमारा लीडर तो जेल में है, 411 दिनों की जेल वो भुगत रहे हैं, उसकी बेगम साहिबा जेल में है, हमारी पार्टी के टॉप लीडरान कारकुनान जेल में है, हमारी पार्लियामेंटेरियंस के गिरिबानों तक आपके हाथ पहुँच गए हैं, उनके घरों की चादर और चार दीवारियों के तकद्दुस आपने पामाल कर दिए हैं। हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ आपके रियासती दहशत गर्दी का शिकार हो रही हैं, FIRs में उनके नाम है। किस चीज़ का प्रेशर आप कहते हैं? प्रेशर तो सिर्फ एक तहरीक इंसाफ का ही है, इन सब के ऊपर जो इन्हें रोके बैठी है। इस आइनी तरमीम से भी मुल्क में जमहूरियत की बहाली के लिए भी हम कोशिशें करें, और हर काम के लिए तो तहरीक इंसाफ ही तो आगे है। मतलब मैं हमेशा ये कहती हूँ कि पाकिस्तान 25 करोड़ पाकिस्तानियों का है, सिर्फ एक इमरान खान ने उसका ठेका नहीं उठाया हुआ, लेकिन वो शख्स जुल्म भी बर्दाश्त करे, जबर भी बर्दाश्त करे, सिर्फ अपनी कौम के लिए। हम उसके एहसान बंद हैं, हम उसके मकरूज़ हैं, और 21 सितंबर को वो कर्ज चुकाने का टाइम आ रहा है, जिस तरह से 8 फरवरी को आपने कर्ज चुकाया था। तो मेरे पाकिस्तानियों, मेरे गयूर पाकिस्तानियों, आपने निकलना है, हमारा साथ देना है। 21 सितंबर हम तो निकल रहे हैं, निकलें अपने हक के लिए, निकलें पाकिस्तान के लिए, निकलें कप्तान की आज़ादी के लिए, निकलें आइन की आज़ादी और खुद मुख्तारी के लिए, और निकलें इस जमहूरियत को बचाने के लिए।